بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا۔ یہ واقعہ 6 صدی کا ہے، جب ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا اور مشرکانہ حرکتیں عروج پر تھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بخت نصر کو بنی اسرائیل پر بھیجا۔ بخت نصر نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ شہر کے 1 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ 1 لاکھ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور 1 لاکھ لوگوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا۔ آپ عزیر علیہ السلام بھی بخت نصر کی قید میں آ گئے۔ جب آپ کو رہائی ملی تو اپنے گدھے کے ساتھ بیت المقدس آئے، مگر وہاں کی ویرانی دیکھ کر آپ بہت روئے اور دل میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ شہر بھی کیوں کر آباد کرے گا۔ چنانچہ آپ نے باغ سے کچھ پھل اور انگور لیے اور درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ یہیں پر آپ کو نیند آ گئی اور آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چرند پرند اور انسانی آنکھ سے اوجھل کر دیا۔ 70 سال کے بعد وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا جو شاہان فارس سے تھا، اور وہ بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہیں آباد ہو گیا اور ساتھ ہی آس پاس پھیلے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہاں لا کر آباد کیا، نئی عمارتیں اور باغات تعمیر کروائے۔ پھر آپ علیہ السلام کو 100 برس مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا گدھا مر چکا ہے اور گل سڑ چکا ہے، مگر پھل بالکل صحیح حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کتنا سوئے؟ فرمایا صبح سویا تھا، اب عصر کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ 100 برس تک سوئے رہے، مگر جب آپ علیہ السلام اٹھے تو بال کالے اور عمر 40 سال تھی۔ دیکھا جائے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 معجزات ایک ساتھ دکھائے۔ نمبر 1، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ اٹھایا اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ نمبر 2، کھانا ایک دوسرے ٹائم خراب ہو جاتا ہے، مگر کھانا 100 سال تک بالکل صحیح رہا۔ نمبر 3، گدھا جو بالکل سڑ چکا تھا، یعنی اگر آپ دیکھیں تو انسان کو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ لگتے ہیں اور ہاتھی کو 22 ماہ، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نے سیکنڈوں میں ہڈیوں پر گوشت، گوشت پر کھال اور کھال پر بال چڑھا کر گدھے کو زندہ کر دیا اور وہ اپنی بولی بولنے لگا۔ آپ عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر بیٹھ کر بیت المقدس روانہ ہوئے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو انہیں ایک بڑھیا ملی جو نابینا اور فالج کی مریضہ تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے عزیر علیہ السلام کا پوچھا تو بڑھیا نے کہا عزیر علیہ السلام کو گزرے 100 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ پھر آپ نے بڑھیا کے لیے دعا کی اور وہ دیکھنے لگی، ساتھ ہی فالج کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ بڑھیا آپ علیہ السلام کو ایک مجلس میں لے گئی جہاں آپ علیہ السلام کا 118 سال کا بیٹا اور پوتے تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے، مگر انہوں نے کوئی نشانی پوچھی تو آپ علیہ السلام نے شانوں کے بیچ میں جو مسا تھا وہ دکھایا، جو بیٹے نے پہچان لیا۔ پھر توریت جو آپ علیہ السلام کو زبانی یاد تھی سنا دی، کیونکہ بخت نصر نے 40,000 علماء کو قتل کر دیا تھا اور توریت کی کوئی کتاب زمین پر نہیں چھوڑی تھی، مگر وہاں بیٹھے ایک شخص کے مطابق کتاب کا ایک نسخہ انگور کے باغ میں موجود تھا۔ جب اس کتاب کو وہاں سے ڈھونڈا گیا تو دیکھا حرف بہ حرف عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ تورات کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے بے شک آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی دن سے یہ مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا اور یہودی آج تک اس باطل عقیدے کو مانتے ہیں، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس کا اختیار ہے، جسے چاہے سلطنت دے یا چھین لے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔